نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا، اس کا عذاب بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اللہ رب العزت اس کے 3 عذاب بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم کے اندر کب تک رہے گا؟ خالدن فیہا، ایک لمبے زمانے تک، ایک زمانہ دراز تک وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ سب سے پہلی سزا اللہ رب العزت اس کو جہنم کی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا عذاب جو اللہ رب العزت کا ہوگا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اللہ رب العزت کا غصہ اس انسان کے اوپر ہوگا۔ تیسرا عذاب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وَلَعَنَهُ، اللہ رب العزت کی لعنت بھی اس انسان کے اوپر ہوگی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اللہ رب العزت 3 عذاب اس انسان کے لیے بیان فرما رہے ہیں جو اس آیت کے اندر ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا عذاب ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا، دوسرا عذاب اللہ رب العزت کا اس انسان کے اوپر غصہ ہوگا، تیسرا عذاب اللہ رب العزت اس انسان کے اوپر اپنی لعنت فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کو مارنا اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے جس سے پوری دنیا زوال ہو گئی، بلکہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کسی مسلمان کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک جیسے کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا برباد ہو جائے، ہم کتنا اس کو اپنے نزدیک برا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یوں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، ایمان والے کو گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے، فسق و فجور ہے، یہ نافرمانی کی بات ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کو مار ڈالنا، ایمان والے کو مار ڈالنا یہ کفر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتنا عظیم گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، سخت ترین کبیرہ گناہ ہے کسی مسلمان کو مار ڈالنا، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، کسی مسلمان کی بد احترامی کرنا، یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان والے کا مقام یوں بیان فرمایا
کہ ایک مرتبہ کعبے کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کعبے کو دیکھ کر یوں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے کعبہ تو کس قدر حسین ہے، اے کعبہ تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تیرا مقام لوگوں کے نزدیک کتنا بڑا ہوا ہے، لیکن ایک ایمان والے کا مقام، ایک ایمان والے کی قدر، ایک ایمان والے کی قیمت تجھ سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مقام ایک ایمان والے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان جیسے گناہوں سے بچیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اور دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کے قتل کا ہو، کہ دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ اگر میں موقع پالوں تو دوسرے کو قتل کر دوں گا، اور دوسرے کا ارادہ ہو کہ میں اگر موقع پالوں تو اس پہلے والے کو قتل کر دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی سزا بیان فرمائی کہ دونوں جہنم کے اندر ہوں گے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان جیسے گناہوں سے، ان جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپسی حسد سے، آپسی کینہ سے، آپسی بغض سے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ میں اتحاد اتفاق پیدا کریں، اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بلکہ میرے عزیز دوستو، اسلام کے اندر تو ناحق کسی غیر مسلم کو مار ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو مارنا، کسی غیر مسلم کو قتل کرنا ناحق یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو بھائی چارگی سکھاتا ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارگی، آپس میں اتفاق بنائے رکھو تاکہ ماحول سازگار رہے، ماحول اچھا رہے۔ ورنہ میرے عزیز دوستو، اختلافات ہوں گے، آپس میں بدگمانیاں ہوں گی، حسد ہوں گے، کینہ ہوں گے، تو میرے عزیز دوستو حالات سازگار نہیں ہوں گے، بلکہ حالات بگڑیں گے، اور بگڑتے ہوئے حالات میرے عزیز دوستو ان کو سنوارنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی کے اندر بھی، تری کے اندر بھی اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ رب العزت کی جانب سے اترنے والے فیصلے ہوں گے، جیسے اعمال ہمارے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے ویسے ہی اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے فیصلے اتریں گے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اعمال، تمہارے کیے ہوئے کی بنا پر آتی ہے۔ جو تم نے جو اعمال کیے ایسی ہی تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے مصیبتیں اتریں گی۔ اچھے اعمال ہوں گے خیر کے فیصلے اتریں گے، اور برے اعمال ہوں گے اللہ کی جانب سے شر کے، فسادات کے، فتنوں کے فیصلے اتریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سو کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں بہت سی تمہاری لغزشوں کو۔ اللہ رب العزت یہ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی آپ کو بھی ایک ایک مسلمان کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔